کا اظہار کر رہا ہے کہ روٹی کا لقمہ جب وہ اٹھاتا ہے اور روٹی کا لقمہ اٹھا کے ابھی منہ میں ڈالا نہیں اور وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ میری ساری محنت کے باوجود یہ روٹی کا لقمہ مجھے میرے اللہ نے دیا۔ اب ذرا اس پہ غور کیجئے گا کہ روٹی کا لقمہ جو ہم کھا رہے ہیں کیا یہ آسانی سے ہمارے تک پہنچ گیا؟ کتنے پروسیس سے یہ گزرا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے زمین خریدی، پھر اس زمین کے اوپر اس نے ہل چلائے، اس زمین کو نرم کیا، اس زمین کو بنایا، پھر اس نے گندم کا بیج خریدا، پھر اس نے وہ بیج اس زمین کے اندر ڈالا، پھر اس کے بعد اس نے پانی لگایا۔ اب یہ سارا پروسیس ہونے کے بعد اس نے کھاد بھی ڈال دی، دوائیاں بھی ڈال دی، پانی بھی لگا دیا، لیکن وہ جو گندم کا بیج اس نے بویا تھا وہ رزلٹ اس وقت تک نہیں دے گا جب تک اس بیج کو اللہ حکم نہیں دے گا۔ وہ بیج محتاج ہے۔ اب جب وہ بیج جس کو اللہ حکم دے گا وہ اگے گا، نکلے گا، کومپل اس کی اٹھے گی، تو پھر اگلا کام جو شروع ہوتا ہے وہ سورج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کے ذریعے، تپش کے ذریعے، گرمی کے ذریعے اس کو پکانا ہے، آسمان کی بارش کا برسنا ہے۔ تو اگر سورج سے تپش ہی نہیں ہوتی تو وہ پکے گی کہاں سے؟ پانی ہی میسر نہیں آتا تو وہ گندم کیسے اٹھے گی اور کیسے لہلائے گی؟ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب وہ گندم تیار ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے، پھر اسے تھریشر میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو منڈیوں میں لے جایا جاتا ہے، پھر منڈی سے دکاندار خریدتے ہیں، پھر دکاندار سے وہ گھر والے خریدتے ہیں، پھر وہ گھر والے جو ہے وہ مشین پہ لے جاتے ہیں، پھر اس کی پسوائی کرواتے ہیں، اس کے بعد اس کو پکاتے ہیں۔ یہاں پہنچ کے بھی وہ جو لقمہ اس نے اتنی محنت سے لیا ہے، ساری محنت اس کی ہو رہی ہے کہ کسان نے ہل چلایا، میں نے پیسے کمائے، بڑی مشکل سے کیا، ساری محنت کے باوجود وہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اس اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ ساری محنت میری ہونے کے باوجود بھی اگر میرا اللہ نہ چاہتا تو یہ آٹا مجھ تک نہ پہنچتا۔ اب وہ ایک لقمہ جو اٹھا کے منہ میں ڈالنے لگا ہے تو مجال ہے معدے کی کہ ہضم کرے، معدے کی نالی اس سے گزر جائے، وہ یہ بھی تو اللہ کی محتاج ہے۔ اگر وہ ہاضمہ کام کرنا ہی چھوڑ دے، یہ لقمہ پھنس جائے، یہ لقمہ باہر نکل آئے، یہ لقمہ بے اثر ہو جائے، تو دنیا کی کون سی دوائی ہے جو اس لقمے کو اندر سے گزار دے؟ تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ پروردگار اب یہ لقمہ جو میرے معدے کے اندر جا رہا ہے اس کو ہضم کروانے کے لیے بھی میں تیرا محتاج ہوں۔ تو یہ پہلی چیز ہے، جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو عقیدے کا اظہار ہوتا ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اللہ یہ جو کام میں شروع کرنے لگا ہوں نا، اس کی تکمیل میں تیرے سپرد کر رہا ہوں۔ مجھے یہ احساس ہے کہ میں کر لوں گا، لیکن اگر تیری مدد شامل حال نہ رہی تو یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اپنے کام کی تکمیل کی سپردگی اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے بندے کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ میں خالق نہیں ہوں، میں مالک نہیں ہوں، خالق اور مالک میرا اللہ ہے۔ تو بار بار جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، لیکن جب بسم اللہ کے بغیر کسی کام کا اظہار کرتا ہے، آغاز کرتا ہے،
کھانے کا آغاز ہو یا پینے کا آغاز ہو یا کسی کام کرنے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام وہ اللہ کے نام لیے بغیر شروع کر رہا ہے اسے اس بات پہ اعتماد ہے کہ یہ میں کر لوں گا، اسے مجھے اللہ کی مدد کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اسی چیز کا نام تکبر ہے، اسی چیز کا نام غرور ہے۔ تو اس تکبر اور غرور کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ ایک بہترین وظیفہ ہے کہ ہمیشہ اپنے کام کے آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔